میں آپ کے سامنے وہ سیکرٹ رکھوں گا جس کو یوز کرنے سے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور یہ سیکرٹ ہے دعا کی قبولیت کا، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ کہ کیا وہ راز ہے جو بندہ اس راؤٹ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے اپنی دعا میں اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اللہ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اور میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو سنت سے بہت ساری دعائیں مل جاتی ہیں، ٹائم شارٹ ہے، میں کچھ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ موٹیویشن انشاءاللہ۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ آپ وہی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اے اللہ آپ ہی غیب کے اور وہ جو شہادہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے جاننے والے ہیں، آپ العلیم ہیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب کل شیء و ملیکہ، اور اے اللہ آپ ہر شے کے رب ہیں اور آپ کی ہر شے پر بادشاہت ہے، اے اللہ آپ ہی حقیقی بادشاہ ہیں۔ This is how you should praise Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ آپ آسمان کے رب ہیں، اللہم رب السماوات ورب الارض، اور آپ زمین کے بھی رب ہیں، ورب العرش العظیم، اور اے اللہ آپ عرش عظیم کے رب ہیں، ربنا ورب کل شیء، اور اے اللہ آپ ہمارے بھی رب ہیں اور ہر چیز کے رب ہیں، فالق الحب والنوى، اور اے اللہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جو سیڈ کو پھاڑتے ہیں اور اس سے پھر غلہ اور اناج اگاتے ہیں، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اور اے اللہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے تورات، انجیل اور قرآن نازل کیا، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اے اللہ آپ ہی الآخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور اے اللہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ ہی الظاہر ہیں، آپ سے زیادہ ظاہر کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی ویسے سنت تھی، جب وہ رکوع سے اٹھتے تھے نا، ایک دو بات تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کو پڑھا کریں، خوب پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی ایک اور دعا ایڈ کیا کرتے تھے، ربنا ولک الحمد، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، یعنی آپ کی تعریف سے آسمان بھر جائیں، یعنی جتنی بھی سپیس آسمان میں ہے وہ ساری سپیس آپ کی تعریف سے بھر جائے، وملء الارض، اور زمین میں جتنی سپیس ہے زمین بھی آپ کی تعریف سے بھر جائے، اور اس کے بعد وملء ما شئت، اور اے اللہ اس کے علاوہ بھی اگر اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ باقی ہے جو خالی ہے، اے اللہ وہ جگہ بھی آپ کی تعریف سے بھر جائے۔ کتنی عظیم دعا ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد، اور اے اللہ تمام ثنا اور تمام عظمت آپ ہی کے لیے ہے، اور اے اللہ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں اور یہی آپ کا حق ہے ہم پر کہ ہم آپ کی تعریف کریں، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اور اے اللہ ہم سب کے سب آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بہت پیاری دعا ہے، یہ نماز کے بعد بھی ہمیں انسٹرکشن ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اس وقت بھی جب آپ پڑھیں اس کو غور اور تدبر کرتے ہوئے پڑھا کریں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو چیز آپ عطا کریں اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اٹس ویری پاورفل، اور پھر اس کی گرامر میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو نعمت آپ عطا کرتے ہیں، جو چیز آپ عطا کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے عطا کرنی ہے، اے اللہ پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور اے اللہ جس چیز کو آپ روک لیں پوری کائنات مل بھی جائے وہ چیز مجھے نہیں ملے گی۔ ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اے اللہ سب سے زیادہ بزرگی اور ثنا اور عظمت آپ ہی کے لیے ہے۔ تو ہاکذا، یعنی اسی طرح آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں،
اور اس کا ریفرنس، اس کی دلیل کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کوئکلی. ایک حدیث ہے جسے حدیث الشفا کہا جاتا ہے، یعنی یہ شفاعت کی حدیث ہے. قیامت کے دن ہمارے نبی جو شفاعت کریں گے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، اس کو میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے. اٹ وڈ بی ویری ٹف. 50,000 سال لمبا دن ہوگا. لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور یہ پسینہ اصل میں جو ان کے گناہ ہوں گے وہ کنورٹ ہو جائیں گے پسینے میں. تو بندہ نا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور لوگ اتنے فرسٹریٹ ہوں گے. سورج بہت قریب آیا ہوگا، نہ جانے کتنے سال گزر جائیں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے. اب لوگ اس سچویشن میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اب ہمارے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے، بیکاز دس سچویشن از انبیئریبل. اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے، ہم نے جہنم میں جانا، لیٹ اس گو ان جہنم. اے اللہ بس ہمارا حساب کتاب کر دیں. تمام لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. لمبی حدیث ہے، ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس جائیں گے، رسول کے پاس جائیں گے. کرتے کرتے وہ لوگ نا آگے کہیں گے کہ فلاں نبی کے پاس جائیں. ایونچولی تمام لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کریں. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور بہت زیادہ میں بہت لمبا سجدہ کروں گا. فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيَّ مَا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدَ قَبْلِي. پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ حمد و ثنا انلاک کریں گے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ وہ الفاظ اور وہ حمد و ثنا جو ہے ڈالیں گے کہ پھر میں ان کا ذکر کروں گا، حمد و ثنا کروں گا. اور اس سے پہلے کسی نے اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا بیان نہیں کی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنے آپ چہرے مبارک کو اٹھائیں. سل تعطا، آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کریں اور وہ شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہ ریفرنس ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات سے پکارتا ہے، تو اس این انڈیکیشن کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. سو دس واز سیشن 1. سیشن نمبر 2، بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہوں تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. اور نعمتیں بھی نا 2 قسم کی ہوتی ہیں، مجمل اور مفصل. مجمل کا مطلب ہے کمپریہنسو، کلیکٹیو. سید الاستغفار جب آپ پڑھتے ہیں، اور بائی دا وے یہ صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے، اس میں آپ ایک سٹیٹمنٹ ادا کرتے ہیں، سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں ایکنالج کرتا ہوں جو بھی نعمتیں میرے پاس ہیں، جو بھی نعمت میرے پاس ہے اللہ وہ آپ ہی نے مجھے عطا کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اے انسان تیرے پاس جو نعمت ہے وہ میری طرف سے ہے، وہ میں نے ہی عطا کی ہے. تو یہ مجمل ہے کہ آپ نے کلیکٹیو کمپریہنسو اقرار کر دیا کہ اللہ آئی سرنڈر مائی سیلف، میرے پاس جو کچھ ہے، صحت وغیرہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مفصل. اب آپ نے نا اس کو ان پیک کرنا ہے. اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کتنی فوکس کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ جتنا آپ غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اتنی ہی نعمتیں آپ ریکال کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کے زمانے میں یہ کرنا بہت مشکل ہے، بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وی آر سو انڈلج ان سوشل میڈیا کہ ہم نہ کہیں صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے، اور ہمارا اٹینشن سپین نا بہت جلدی لوز کر جاتا ہے. ابھی بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم موبائل کی طرف جاتے ہیں، رائٹ. اسی لیے ہم صحیح طرح قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے، ہماری اسٹڈیز بھی لیک کرتی ہیں بیکاز آف لیک آف فوکس. اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندے اگر تو میری نعمتیں گننا سٹارٹ کر دے تو کبھی بھی میری نعمتوں کو گن نہیں پائے گا. میری نعمتیں انفینٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور ایک ایک نعمت تو ایسی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جھک جائے. ابھی صحت کی جو نعمت ہے،
اگر